نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد قابل صد تکریم و تعظیم میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگ اور بھائیوں، آج کا یہ درس ایک مرتبہ پھر نیم رافضی سید محسن شاہ گیلانی کی ایک گفتگو کے جواب کے سلسلے میں انعقاد پذیر ہے، جس میں اس نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی اور اس سے استدلال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور نعوذ باللہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی عظمت ایک جیسی ہے، اور اس کے بعد اس نے اپنے اس دعوے کو مزید معید کرنے کے لیے ایک اور حدیث مبارکہ پڑھی کہ میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ یہ میں نے اس کی گفتگو کا آپ کے سامنے خلاصہ پیش کر دیا، اب آپ اس کی گفتگو کو سماعت کیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز اس کے جوابات کی طرف آتے ہیں۔ من شجرۃ واحدہ، اور فرمایا میں اور علی ایک ہی درخت کے دو تنے ہیں، ایک ہی درخت کے دو۔ درخت ہے عبد المطلب کا، درخت ہے بولیے عبد المطلب کا، ایک تنے کا نام محمد مصطفیٰ ہے، دوسرے کا نام علی المرتضیٰ۔ یہاں سیرابی ایک جیسی ہے، یہاں فیض ایک جیسا ہے، یہاں مزاج ایک جیسا ہے، یہاں محبت ایک جیسی ہے، یہاں بیدبی ایک جیسی ہے، یہاں کرامت ایک جیسی ہے، عزت ایک جیسی ہے، عظمت ایک جیسی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، سوائے نبوت کے مصطفیٰ اور مرتضیٰ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور سنیے آقا نے آگے کیا ارشاد فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا وعلی من نور واحد۔ میں الف لیلہ نہیں سنا رہا، کہانی نہیں سنا رہا، لفظ بلفظ رسول اللہ کی حدیث سنا رہا۔ فرمایا انا وعلی من نور واحد۔ آقا نے فرمایا سنو سمجھو، بھائی ہونے سے یہاں مراد کیا ہے۔ آقا نے فرمایا میں اور علی ایک ہی نور سے تخلیق کیے گئے ہیں۔ آپ نے اس نیم رافضی سید محسن شاہ گیلانی منہاجی کی گفتگو کو سماعت کیا، کیسے اس نے تعریف مانوی کی اس روایت کو بیان کرنے کے حوالے سے۔ میں اس روایت کے دو جوابات یہاں پر دینا پسند کروں گا۔ سب سے پہلی یہ ہے کہ میں یہ روایت آپ کے سامنے پڑھ دوں۔ مستدرک میں یہ روایت موجود ہے، نمبر شمار ہے 2949۔ سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت مروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا علی الناس من شجر شتى وانا وانت من شجرۃ واحدۃ۔ اے علی، تمام لوگ مختلف اشجار سے ہیں، مختلف درختوں سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ میں اور تو ایک ہی درخت سے ہیں، تمہارا اور میرا تعلق ایک ہی شجر سے ہے۔ اس روایت کا میں پہلا جواب یہ دیتا چلوں کہ امام ابن ملکن نے اس روایت کے حوالے سے مسئلے کو ختم کر دیا کہ جو امام حاکم نے کہا ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ روایت صحیح الاسناد ہے۔ امام ذہبی ہوں یا امام ابن ملکن، جنہوں نے ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے کام پر مزید استدراک فرمایا، وہ فرماتے ہیں قلت لا واللہ، میں کہتا ہوں اللہ کی قسم، یہ جو امام حاکم نے کہا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس میں ہارون بن حاتم، اس کے اندر جو ہارون بن حاتم نام کا راوی ہے، حالکن، یہ حالک ہے، حالک جو ہے وہ شدید جرح ہے، یہ متروک راوی کے لیے بیان کی جاتی ہے، لہٰذا یہ روایت قابل استدلال ہی نہیں ہے جس سے اس نے استدلال کیا۔ لیکن بہرحال میں اس کے دوسرے جواب کی طرف آتا ہوں، یعنی درایتاً اس روایت کا بھی میں جواب آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ عربی زبان کے اندر جب یہ کہا جاتا ہے کہ میں اور فلاں شخص
شجرہ واحدہ سے تعلق رکھتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم دونوں کا نسب ایک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مولا علی کا نسب جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جا کر ایک ہو جاتا ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اور میرا شجر واحد ہے۔ مثلا تاج العروس اب آپ کے سامنے آ رہی ہے امام محمد بن مرتضیٰ زبیدی رحمۃ اللہ علیہ کی، جن کا وصال 1205 ہجری میں ہوا۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں الشجرۃ لها اغصان کثیرۃ واصلها واحد ومنه اشتقاق الاسباط كأن الوالد بمنزلة الشجرة والاولاد بمنزلة اغصانها کہ شیخ الازہری فرماتے ہیں کہ جس درخت کی شاخیں کثیر ہوں اور ان میں اصل واحد ہو، گویا والد شجرے کے مرتبے میں ہے اور اس کی اولاد شاخوں کے مرتبے میں ہے۔ شجر واحد سے مراد نسب میں جا کر ایک ہو جانا ہے، اور آگے جو شاخیں ہیں وہ اولاد کے مختلف ہونے کو یعنی مختلف اولاد کو ظاہر کرتی ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب علی کرم اللہ وجہہ الکریم، ان کا نسب جناب سیدنا عبد المطلب پر جا کر ایک ہو جاتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب ابو طالب کے بیٹے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ اس روایت کا معنی یہ ہے کہ میرا حضرت علی سے ایک نسبی تعلق ہے، ایک قربت والا تعلق ہے، ایک رشتہ داری ہے، ایک گہرا تعلق ہے۔ اس روایت کا معنی جو اس نے اخذ کیا کہ یہاں پر صفات ایک ہیں، مزاج ایک ہے، بے ادبی ایک جیسی ہے، عزت ایک جیسی ہے، عظمت ایک جیسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، یہ ایک بات کہنا یہ خود گستاخی رسول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے میں کسی کو مساوی قرار دینا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے۔ یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے بھی میں ایک بات کرتا چلوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے ہیں، لیکن ان میں جو سب سے زیادہ باعث صاحب عزت اور تکریم ہیں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، باوجہ شرف نبوت کے۔ ایسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان میں سب سے زیادہ عزت والے، تکریم والے، اور اپنے شجرے کے اندر اور اپنے چچا زاد بھائیوں کے اندر سب سے زیادہ باعث تکریم و تعظیم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرف نبوت عطا فرمایا، اور کوئی بھی شرف کائنات میں شرف نبوت کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جو اس نے اپنی گفتگو سے نتیجہ اخذ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت جیسی ہے، عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت جیسی ہے، نعوذ باللہ کسی غیر نبی کو نبی کے مساوی قرار دینا یہ خود اہل سنت کے عقیدے اور نظریے کے خلاف ہے۔ اب آپ کے سامنے آ رہی ہے مشہور کتاب علامہ عبد القاہر بن طاہر بغدادی کی، جن کا وصال ہے 429 ہجری میں۔ آپ اپنی کتاب اصول الدین کے اندر جو عقیدے کے حوالے سے انتہائی اہم کتاب سمجھی جاتی ہے، اس میں فرماتے ہیں اجمع اصحابنا مع اکثر الامتی علی ان کل نبی افضل من کل ولی لیس بنبی وزعمت الغلاة من الروافض ان الائمۃ افضل من الانبیاء۔ اکثر امت کے ساتھ ساتھ ہمارے اصحاب کا اجماع ہے کہ ہر نبی ہر غیر نبی یعنی ولی سے افضل ہے، جبکہ غالی رافضیوں کا یہ نظریہ ہے کہ آئمہ یعنی بشمول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کرام سے افضل ہیں۔ کسی غیر نبی کو نبی کے برابر قرار دینا یا اس سے افضل قرار دینا یہ ایک گمراہ کن عقیدہ ہے، جیسے کہ اہل سنت کے اعتقاد کی کتابوں میں یہ مسئلہ واضح طور پر موجود ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ کہ شجرہ واحدہ سے مساوات لازم آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، تو اس کا جواب بھی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے سن لیجئے۔ تحفہ اثنا عشریہ ہے، صفحہ 414 ہے۔ آپ فرماتے ہیں لہٰذا جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتصال نسبی، رابطی، مصاہرت حاصل تھا، اور اتحاد دینی، ملی و ہم صحبتی اس قدر زیادہ حاصل تھا کہ جس کی بنا پر آپ نے ان کے حق میں یہ تک فرما دیا کہ علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، تو آپ کو نفس سے تعبیر کیا، تو یہ کون سی اچنبے کی بات ہے؟ اس سے مساوات کب لازم آتی ہے؟ جیسے آیات بالا میں نہیں آتی۔ دوسری یہ بات کہ اگر تمام صفات میں مساوات مراد لیں تو ضروری ہے کہ جناب امیر المومنین حضرت علی تمام پیغمبرانہ خصوصیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوں، مثلا نبوت، رسالت، خاتمیت، تمام مخلوق کی طرف بعثت، 4 بیویوں سے زیادہ نکاح کرنا،
اور قیامت کے دن عرفہ و اعلیٰ درجہ پر فائز ہونا، شفاعت کبریٰ کا حصول، مقام محمود کا حصول، وحی کا نزول وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ ان اوصاف میں شرکت بالاجماع باطل ہے، یعنی مساوات کا کسی حوالے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کا دعویٰ کرنے والا یہ شخص اہل سنت کے نظریے اور عقیدے سے بغاوت کرنے والا ہے۔ اپنے دعوے کو اس نے مزید معید کرنے کے لیے ایک روایت اور پڑھ دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ یہ بھی فرمایا کہ میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ یہ اب میرے سامنے آ رہی ہے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ترتیب الموضوعات، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 98۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ یہی روایت بیان کرتے ہیں کہ خلقت انا وعلی من نور واحد، کہ اللہ نے مجھے اور علی کو ایک ہی نور سے تخلیق فرمایا۔ امام ذہبی کہتے ہیں اس میں جعفر بن احمد بن بیان ہے، وقان رافضیا وزاء، یہ وہ رافضی تھا جو روایات گھڑتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر، لہٰذا یہ روایت بھی من گھڑت ہے۔ جو پہلی روایت بیان کی وہ بھی من گھڑت، اور میں نے اس کا درایتاً بھی جواب دیا، اور دوسری روایت جو اس نے بیان کی وہ بھی من گھڑت، کیونکہ جعفر بن احمد بن بیان وقان رافضی وزان آپ کے سامنے یہ ترتیب الموضوعات جو کتاب ہے وہ آ رہی ہے۔ اور اگر ایک شجر واحد سے ہونا مساوات کو لازم ہے تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بھائیوں کو مقام و مرتبے میں ان کے برابر سمجھنا پڑے گا، حالانکہ تمام دنیا جانتی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں حضرت سلیمان علیہ السلام باوجہ شرف نبوت سب سے افضل و اعلیٰ تھے۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔